میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی قربانیوں، صبر اور اس حقیقت کے بارے میں کہ انہیں کیوں اولاد نصیب نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے تھے۔ ان کے گھر میں کبھی 2 یا 3 دن تک کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارتے تھے کہ کبھی کبھار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی پورے 2 مہینے بغیر کسی مکمل کھانے کے گزر جاتے۔ اللہ کے راستے میں یہ سختیاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ اہل بیت پر بھی تھی۔ کبھی کبھی صرف چند کھجور کے دانے اور پانی ہی دستیاب ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کے لیے آزمائش مال و دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مال آتا تو تقسیم مکمل ہونے تک آپ کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نظر آتے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کی قربانی کتنی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے تھے، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں نہ بس جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عطا کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر تشریف لے گئیں اور کچھ دیر کے بعد واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو اس سوالی کو دی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جا سکے، پھر کسی وقت اللہ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے ضرور کچھ دیں گے۔ وہ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا اگر خالی ہاتھ گھر واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کچھ نہ ملا، بس ایک کھجور کی گٹھلی ملی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، مجھے گھر میں کچھ نہ ملا سوائے اس ایک کھجور کی گٹھلی کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلی سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، میرے گھر میں اس وقت یہی ایک گٹھلی ہے۔ وہ سوالی گٹھلی لے کر گھر گیا، گھر والوں نے سنا تو سب رونے لگے۔ جب بھوک نے ستایا تو اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی، اچانک اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا، پھر سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو باری باری چوسا اور پیٹ بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن جب دیکھا تو وہ گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بازار لے گئے اور 60,000 درہم میں بیچ دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی غربت اور بھوک کو ختم کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہ تھی۔ ایک دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کوئی نیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کوئی نیت رکھ لو۔
चनाचा आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला मशहूर हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल में से ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कुंवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज में से हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दीन की बड़ी आलमा थी। आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहादीस रवायत की। सहाबा कराम और ताबीन की एक बड़ी जमात ने भी आपसे हदीस रवायत की। आपको उम्मे अब्दुल्ला इस वजह से कहा जाता था कि आपके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम पर ये कुनियत रखी गई। मोहतरम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने की मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए और इसे मेरे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। आपसे भी गुजारिश है, अगर आप भी अपने लिए सदका जारिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।